ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی سورہ فرقان میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں پر ایک خوبی یہ بیان کی کہ ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں اذا ذکروا بآیات ربهم، جب ان کے سامنے رب کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ گونگے اندھے بہرے بن کر اس پر جھک نہیں جاتے۔ مفسرین نے اس آیت سے جو مراد لی ہے وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو باشعور ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، مقلد نہیں ہوتا کہ کوئی بات کہہ دی اس نے سر تسلیم میں خم کر کے مان لیا ہاں ٹھیک ہے، نہیں، جو بات بھی اسے پہنچتی ہے وہ اس کی باقاعدہ تحقیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے قرآن و سنت سے کہ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں تک ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے مل جاتا ہے تو پھر وہ سر تسلیم میں خم کر کے اس پہ عمل کرتا ہے، اور اگر اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں ماہ رمضان مبارک ہر سال آتا ہے، آج ہم موجود ہیں، الحمدللہ ہم نے ماہ رمضان کو پایا ہے اور ہمارے 6 روزے مکمل ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان جو ہم ہر سال گزارتے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں، اور دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر لوگوں کو دیکھ کر یہ جو اپنے دل اور دماغ نے کام کیا اس کے مطابق ہم معاشرے گزارتے ہیں، یا اس انداز سے گزارتے ہیں جس انداز سے گزارنے کا اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ ہم اس طرح گزارتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرا مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو شعور والا ہوتا ہے، وہ کوئی کام بھی بغیر جو ہے شعور کے نہیں کرتا، جذبات میں آ کر نہیں کرتا، بلکہ شعور کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ میرا مومن بندہ کام کرتا ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم ماہ رمضان کس طرح گزارتے ہیں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیسے گزارا، اور آپ نے صحابہ کو کس طرح گزارنے کا حکم دیا۔ چند باتوں کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے اوپر ہمارا مکمل عمل ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو یہ باتیں سننے کے بعد آج ہی سے انشاءاللہ جو بقیہ روزے رہ گئے ہیں رمضان شریف کے، ہم نے انشاءاللہ ان باتوں کو سننے کے بعد اس کے مطابق ہم نے ماہ رمضان شریف گزارنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے روزہ رکھنے کے لیے وہ سحری کھاتا ہے، سحری کرتا ہے۔ روزے کی نیت رات کو سونے سے پہلے کرنی چاہیے، فرض روزے کی نیت رات کو سونے سے پہلے کرنی چاہیے، اور دل میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے نیت نہیں کرتا اور وہ سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے وہ سحری کھاتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ فرض روزے کے لیے رات کو سونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لم یبیت الصیام فلا صیام له قبل الفجر، جو آدمی رات کو فرض روزے کی نیت کر کے نہیں سوتا نا، پھر فجر میں تو کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ ہم صبح اٹھے فجر کے لیے تو ہم نے سحری کھانی ہے، اور سحری لازمی کھانی چاہیے، چاہے ایک گھونٹ پانی پیے، ایک کھجور کھا لے، ایک نوالا کھائے،
پیارے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، لوگوں سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے۔ اور پھر آپ نے ایک فرق بتایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے درمیان اور یہودیوں کے درمیان جو روزے میں فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری ہے۔ جس طرح ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس میں اور ایک ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح نماز ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق کرتی ہے۔ اسی طرح یہ سحری کھانا روزے کے ٹائم یہ یہودیوں کے روزے اور ہمارے روزے میں فرق کرتی ہے، لہذا ہمیں سحری کھانی چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ سحری بابرکت کھانا ہے، مبارک کھانا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ سحری کھانے کے بعد اب آپ نے گھر سے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہیں آپ نے گھر میں ادا کرنی ہے۔ گھر میں موقع نہیں مل سکا، آپ مسجد کے اندر پہنچے، وہاں آ کر آپ 2 رکعت سنتیں ادا کریں، یہ ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں فجر کی سنتیں جو ہے یہ دنیا اور دنیا میں جو کوئی ساز و سامان ہے ان سب سے کئی درجہ بہتر ہے۔ مجھے زیادہ پسند ہے کہ مجھے یہ 2 رکعت میں ادا کر لوں، یہ زیادہ پسند ہے بجائے اس کہ مجھے ساری دنیا کا پیسہ اور مال مل جائے، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو 2 رکعت فجر کی سنت ادا کریں، اس کے بعد آپ نماز فجر کا اہتمام کریں جماعت کے ساتھ۔ دیکھیں آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آپ زندگی مطالعہ کریں، پیارے پیغمبر نے کبھی بھی پوری زندگی میں آپ نے کوئی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، 23 سال زندگی میں نہیں پڑھی، ایک حدیث بھی آپ نہیں لا سکتے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے بھی کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، الا کوئی شرعی عذر ہو، کوئی بیمار ہے بندہ، مسافر ہے، کوئی مرض لاحق ہو گیا، ایک الگ بات ہے۔ نماز بجماعت، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فهو فی ذمۃ اللہ تعالی، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مانا یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اب وہ پورا دن 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے، اور جو شخص نماز فجر جماعت سے نہیں پڑھتا وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں آتا۔ دوسری بات ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت والے جنت کے اندر، جنتی کو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے جنتیوں، میرے بندوں تمہیں کچھ نعمت کوئی رہ تو نہیں گئی؟ اللہ سب کچھ دے دیا، کیا رہ گیا؟ تمہیں ایک چیز رہ گئی، وہ میرا دیدار ہے، وہ میرا دیدار ہے۔ ہم انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار ایسے کریں گے جیسے ہم آسمان میں چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، کوئی بادل نہیں ہوتے، بالکل صاف دیکھتے ہیں۔ ہم اسی طرح انشاءاللہ نمازی آدمی جو فجر کی نماز کی جماعت کا پابند ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا بغیر کسی رکاوٹ کے۔ جو حضرات جو بھائی فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے نا وہ ذرا غور کریں کہیں ہم اللہ کے دیدار سے محروم نہ ہو جائیں۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا دوسرا کام۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی غداۃ فی جماعت، جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر وہیں بیٹھا رہے اور وہیں بیٹھ کر ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ وہ سورج طلوع ہو جائے۔ نماز فجر کی پڑھ لی وہیں بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا، سورج نکل گیا۔ سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت 4 رکعت نماز اشراق پڑھتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے 2 یا 4 رکعت۔ پیارے نبی نے فرمایا کان لہ اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ، اس کو اللہ رب العالمین ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے گا، پورا ثواب دے گا، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، ہم عام دنوں میں تو فجر بھی نہیں پڑھتے نا، چھوٹ جاتی ہے، اشراق دور کی بات ہے، ماہ رمضان بہترین موقع ہے، شعور کے ساتھ گزاریں، ٹائم ضائع نہ ہو، نماز جماعت پڑھ لیں فجر کی،
تھوڑا سا ٹائم نکالیں، بیٹھے رہیں، اذکار پڑھیں، باوضو پہ بیٹھ رہے ہیں، پھر آپ سورج نکل جائے 2 رکعت نماز پڑھ کے حج عمرے کا ثواب لوٹ کر اپنے گھروں کو کام کاج کو روانہ ہو جائے۔ اسلام منع نہیں کرتا، اپنے کام پہ چلے جائیں، اور اسی طریقے سے دوپہر میں کچھ آرام کر لیں۔ ظہر کی اذان ہو جائے تو ظہر کی اذان کے بعد آپ مسجد کے اندر پہنچے، مسواک کریں اچھے طریقے سے وضو کریں، اور فجر کی ظہر کی نماز سے جو 4 رکعت سنت ہے نا موقع وہ لازمی پڑھیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، ایک محل تیار کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ماہ رمضان کے علاوہ سنت ہوتی ہے، فرض ہوتا ہے۔ جب ماہ رمضان آ گیا اب ماہ رمضان میں سنت نفل فرض کے برابر، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، اور 70 فرض 700 7 لاکھ کتنے نیکیاں ہیں، اللہ اس کے برابر اجر و ثواب دیا کرتا ہے۔ ان سنتوں کو اہمیت دے، ہلکا نہ سمجھیں۔ آپ 4 رکعت سنت آپ ظہر سے پہلے پڑھیں، ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں آپ اور پڑھیں، یا آپ 4 پہلے اور 4 رکعت ظہر کی نماز کے بعد سنتیں اور پڑھیں۔ جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے 8 رکعت، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے کام کاج کریں، دکانداری کریں۔ عصر کی اذان ہو گئی فوراً مسجد اذان سے پہلے تشریف لیں، اذان سے پہلے تشریف لیں۔ امام سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ما اذن المؤذن منذ 30 الا ورفع المسجد۔ سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ہمارے سلف ہیں، ہمارے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مؤذن نے اذان دی میں اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جایا کرتا تھا، اور 40 سال سے تک میں نے ایک نماز جماعت سے نہیں چھوڑی، 30-40 سال تک میں نے نماز جماعت سے پڑھی ہے۔ اذان بعد میں ہوتی تھی اور میں پہلے مسجد کے اندر پہنچ جایا کرتا تھا۔ ان سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ 4 رکعت سنتیں آپ مسجد میں جا کر ہوں، عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو آدمی 4 رکعت سنتیں عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے گا، اس پر رحمت کا بارش کرے گا۔ عصر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اس کو آپ قضا نہ کریں، عصر کی نماز نہ چھوڑیں، یہ نماز وسطیٰ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے گویا اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے پورے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا اور ختم کر دیا۔ اپنے کاروبار کو تباہی سے بچانا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، ہمیں عصر کی نماز جماعت سے پابندی سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ قرآن کریم تلاوت کریں، اذکار کریں، جو بھی کرنا ہے۔ مغرب سے قبل افطاری کے لیے آپ تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں، افطاری سے قبل آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ جو دعا مانگیں گے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ افطاری سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے بھائیوں کے لیے، ملک کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں سب کے دعائیں کریں۔ اس کے اذان ہو جائے بسم اللہ پڑھ کے آپ روزہ کھولیں، روزے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد اب آپ نے آرام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، چائے پینی کر لیں۔ عشاء کی اذان ہو جائے تو عشاء کی نماز کے لیے فوراً مسجد میں آ جائیں، آ کے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ اس کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعت سنتیں ہیں وہ آپ ادا کریں، مغرب بعد 2 رکعت سنت ادا کریں، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ادا کریں۔ اس کے بعد نماز تراویح کو جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں حافظ ہوں، قرآن اچھا جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر جماعت سے نہیں پڑھتا تو اپنی بجے ٹائم اٹھ کے پڑھ لیں سحری کے ٹائم، مگر بہت مشکل ہوتا ہے۔ جماعت مس ہو گئی، تراویح گئی، ہمارے عادت ہمارے ایسے بنی ہوئی ہے۔ نماز تراویح جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں اور آخر تک پڑھیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، جو شخص امام کے ساتھ نماز بجماعت تراویح ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، جب امام سلام پھیرتا ہے یہ بھی سلام پھیرتا ہے، وہ اسے پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام اللیل کر لیا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ قیام اللیل کریں، اس کے بعد وتر پڑھیں، وتر پڑھ کے سو جائیں، دعا پڑھ کے آپ صبح اٹھیں جلدی، پھر آپ اٹھ کے تہجد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھیں۔ کوئی تنہائی کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ
تنہائی میں 2 آنسو گرا دیں، تزکیہ نفس کر لیں، اپنے گناہوں کے توبہ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے کردار کی اصلاح کریں، غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، روزہ نہ چھوڑیں آپ۔ روزے کے بغیر ماہ رمضان کچھ نہیں ہے، اور روزے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا لازمی ہے، 4 کام لازمی کرنے ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس روزہ رکھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، تہجد ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ماہ رمضان میں۔ اس کے بعد آپ صدقہ خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن ہم انسان کمانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی جدوجہد کرتا ہے، مشکل سے مشکل کام بھی کرتا ہے، چاہے تھوڑی مزدوری کیوں نہ ملے، کہ بھوک اور پیاس سے برداشت نہیں ہوتے نا، بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم کھانے پینے کے لیے کوشش کرتے ہیں روزگار کے لیے، ہمیں قرآن کریم کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ ہمیں کوئی کتاب نہیں آتی، ہم پوچھتے ہیں استاد سے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو ترجمہ کیا ہے، قرآن کریم پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ آپ ترجمے سے پڑھیں گے انشاءاللہ ڈبل ثواب ہے، خالی تلاوت کریں گے تب بھی ثواب ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم، میرے نبی نے فرمایا اس کو 30 نیکی ملے گی۔ کتنی؟ 30 نیکیاں، الف 10، لام 10، میم 10، اور جو پورا قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ اور جو جس کو پڑھنا نہیں آتا نا، وہ محنت کرے، بار بار اٹک رہا ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، اس کو ڈبل جائے ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ 30 کی 60 ملے گی، 60 کی 120 ملے گی اس بندے کو۔ قرآن کریم تلاوت نہیں آتا، آپ قاری صاحب سے، امام صاحب سے بیٹھیے، سپارہ لے کے بیٹھیے، مجھے ذرا سکھائیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میں قرآن سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس کو 2-4 روپیہ اس کے آپ جیب خط دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن سے کیا ان سے قرآن کا ٹائم نکالیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ اس کو میں دن بھر بھوک اور پیاس سے بچا کے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس کو میں نے رات کو تراویح میں کھڑا کیا، اس نے قرآن کریم سنا، پڑھا، اس پہ عمل کیا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے فرماتا اللہ رب العالمین روزے کو قرآن کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا، قرآن سے بارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، جب قرآن نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، یا روزہ رکھ کر اس کا حق ادا نہیں کریں گے، صحیح معنی اس کی بات نہیں کریں گے، پھر یہ قرآن اور یہ نماز، یہ روزہ ہمارے حق میں سفارش نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، ہم اس کا بے خیال رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، گالا گلوچ، گلہ، غیبت، چغلی، گانے سننا، مووی سننا، مووی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، اور غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، غلط کام کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، فراڈ کرنا، بددیانتی، ناپ توڑنے، کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، فراڈ کرنا، یہ سارے وہ امور ہیں، کام ہے جو روزے کو بھی خراب کرتے ہیں، ماہ رمضان کو بھی داغ کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ماہ رمضان کے آنے کا جانے کا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے بیویوں کی اصلاح کرنی ہے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم نے قرآن کریم کا تلاوت کا حق ادا کرنا ہے جو اس کو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔